ناظرین، آج ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے سفیر ہیں، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی یہاں سے جائے یا کوئی بھی گورنمنٹ کا اہلکار جائے تو وہ اس کی حتی الوسع اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بھی بڑھ کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، وہ حاضر رہتے ہیں 24 گھنٹے۔ قرض اتارا ملک سواروں سے لے کے شوکت خانہ بنانا ہو، یا عیدی صاحب کو یا زلزلہ آیا تھا اس دوران جتنی اوورسیز پاکستانیوں نے مدد کی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب بھی اوورسیز پاکستانیز کو ضرورت پڑی تو حکومت کہیں نظر نہیں آئی۔ اب بھی صورتحال یہی ہے کہ تقریباً اس وقت بھی 70-80 ہزار سے لے کے 1 لاکھ تک لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کی ٹکٹس کنفرم ہو گئی تھیں اور ابھی تک وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سی کو شکایات ہے کہ سفارت خانے ان سے یا تو بلیک میں ٹکٹس دے رہے ہیں یا ان کو لوٹنا چاہ رہے ہیں مختلف طریقوں سے، تو اس پر حکومت یا وزارت خارجہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ کچھ لوگ آئے بھی ہیں، جو آئے ہیں تو ان کو ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک جو ان کو رکھنا ہے 14 دن، ان ہوٹلز کا کرایہ، کھانے کا کرایہ، ایئرپورٹ تک پہنچنے کا کرایہ اور دوسرے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ان سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو جو ہے کچھ آ گئے ہیں، کچھ آنا چاہتے ہیں، جن کو لانے کے لیے کچھ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، جو تقریباً 70-80 ہزار یا 1 لاکھ ہیں، لیکن اور لاکھوں لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا اب کوئی سوچ نہیں رہا۔ جس طرح سعودی عرب ہے، UAE ہے، عمان ہے، یا ایسے دوسرے ممالک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب سعودی عرب سے یا دبئی سے بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، ان کے ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں 10-10 20-20 لوگ ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے گئے، ابھی تک کئیوں کے اقامے نہیں بنے سعودی عرب میں، تو وہ پریشان ہیں۔ ان کی مدد تو سفارت خانوں کو کرنی چاہیے نا، لیکن سفارت خانے تو ہمارے ایسے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں اور میرے دوست رشید صاحب ہم دبئی میں گئے، تو ہم ابوظہبی گئے، تو ابوظہبی میں جب ہم دیکھا کہ پہنچے تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، نہ سائے کے لیے کوئی شیڈ تھا، نہ کوئی ہوا کے لیے پنکھا، وہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نہ پینے کے لیے کسی ٹھنڈی پانی کا انتظام تھا، تو لمبی لائن لگی ہوئی۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ ایسے لمبی لوگ۔ تو پھر وہاں جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم آ جاتے ہیں رات کو ہی، اذانوں سے پہلے یا 12 بجے، اس سے پہلے آدھی رات یا پہلے آگے لائن میں تکے، پھر ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے ان کا تو جتنی بھی لمبی لائن ہو ان کو جانا پڑتا ہے، چلو جی ہو گئے، جدھر سے دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے کر۔ اچھا، یہی تقریباً ملتا جلتا حال دبئی کا تھا۔ وہاں بھی یہی صورتحال کہ رش لگا ہوا ہے، لوگ کام، لوگوں کی شکایتیں، لیکن کام نہیں کرتے۔ کسی کا پاسپورٹ کا ایکسپائر ہو رہا ہے، کسی کو کوئی ایسے چھوٹے موٹے کام، لیکن سفارت خانے بھی ان کی تذلیل ہی کرتے ہیں۔ ان کا سفیر تک ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، عام اہلکار جو ہوتے ہیں وہ بھی لوٹ کھسوٹ ہر وقت، بس یہی کام ہے ان کا۔ جب ہم نے دیکھا یہ ان کا حال تھا، تو دوسرے سفارت خانوں کا انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام، پانی کا انتظام، پنکھوں کا انتظام اور سارے انتظام کیے، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے سفیر کو ملنا بھی ان کے لیے آسان تھا سارا۔ لیکن ہمارے تو سفیر بھی باعزت بنے ہوئے تھے۔ تو پھر ہم جب آئے تو ہم نے کچھ لکھا، کچھ اس پہ آواز اٹھائی، تو پھر کوئی شیڈ وغیرہ بنے اور پنکھے شنکھے یہ وہ لگ گئے۔ عمان میں گئے تو عمان میں بھی صورتحال یہی، وہاں کے سفیر کی تو صورتحال اور بھی وہ بڑے واسطے تھے نا۔ وہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں صرف سفیر کو کوئی بڑا آدمی، وزیر یا کوئی حکومتی اہلکار یا کوئی رائل فیملی کا بندہ ہی مل سکتا ہے، عام لوگوں سے وہ نہیں ملتے، اور صرف وہ دعوتوں میں چکروں میں رہتے ہیں۔ صبح نکلے، کسی وزیر کو مل لیا، کسی حکومتی عہدیدار کو مل لیا، یا کسی کو بڑے لوگوں کو ملتے، عام لوگ نہیں مل سکتے تھے۔
اور پھر اگر کوئی عملے کی شکایت تو کسی نے اگر کرنی ہے وہاں اہلکار کو یا سفارت خانہ کا تو وہ سفیر کو ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر سفیر ہی نہیں مل رہا، سفیر ہی ان کی بات نہیں سنا تو وہ کدھر جائیں؟ پھر وہ بیچارے ان کے ناز و نخرے اٹھاتے رہتے ہیں اور پھر ان کو پیسے دے کے کام کروانا پڑتا ہے۔ اس وقت جو مشکل صورتحال ہے وہ جو ہر وقت ہمارے کام آتے رہتے اوورسیز، اس وقت مشکل میں ہے تو ہماری حالت دیکھ لیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دفعہ جب یہ جو عمران خان صاحب الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو اوورسیز پاکستانی بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے۔ پھر الیکشن اناؤنس ہوا تو اس وقت جب الیکشن سے کچھ دن پہلے میں کراچی میں تھا تو کراچی سے آ رہا تھا تو میری فلائٹ جو تھی اس میں بہت سے وہ لوگ تھے جو بہت سے ممالک سے آئے ہوئے تھے، پھر وہ کراچی آئے، کراچی سے انہوں نے اسلام آباد آنا تھا تو ان کی بہت بڑی تعداد تھی، نعرے مار رہے تھے یہ وہ۔ تو میرے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ ایک نوجوان، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیسے ووٹ دینے کے لیے آئے ہو اور یہ تو آپ کو ووٹ بڑا مہنگا پڑتا ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کوئی 90,000 کچھ اتنا کی ٹکٹ آئی، پھر کچھ اور اخراجات ملا کے کوئی 1.5-2 لاکھ اس کا خرچہ ہو جانا تھا صرف ووٹ دے کے جانے کے لیے ایک بندے کو۔ اچھا اب وہ ووٹ دے کے جب اس نے اور جوش خروش اتنا تھا، جب میں نے پوچھا کہ آپ کو یار 2 لاکھ میں ایک ووٹ پڑے تو سنا کہا جی کوئی نہیں، ہماری تبدیلی آ جائے گی، 10 لاکھ بھی لگ جائے تو میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی حکومتوں میں جب یہ لوگ باہر ملک سے آتے اپنے ملک میں تو کئی فون لے کے آتے تھے، کیونکہ فیملی کے لیے، کبھی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، فیملی کے لیے موبائل فون لے کے آنا یا اور کچھ گفٹ لے کے آنا، یا یہاں آ کے اگر ڈالر یا یورو درہم وغیرہ ایکسچینج کروانا تو کروا لیتے تھے آسانی سے جتنے مرضی۔ جب یہ تبدیلی سرکار آ گئی یہ گورنمنٹ، تو ان کے موبائل لانے پر پابندی، ٹیکسز، 1 سے زیادہ موبائل نہیں لا سکتے، کبھی 2 سے زیادہ نہیں لا سکتے۔ اگر یہاں سے وہ ڈالر ایکسچینج کروا رہے ہیں یا یورو ایکسچینج کروا رہے ہیں تو ان کو شناختی کارڈ دینا پڑتا، فارم فل کرنا پڑتا، عجیب و غریب بات۔ بہت جلد وہ تبدیلی سے اکتا گئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی ایک ٹیلی تھون جو ڈونیشن پروگرام ہوا، اس میں بھی اوورسیز نے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا ڈونیشن دینے کے حوالے سے۔ پھر دوبارہ ہوئی، پھر آپ دیکھیں کہ تمام ٹی وی چینلز نے، بڑے جو تمام ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے لائیو تقریباً 3 گھنٹے کی نشریات کی، اور آپ دیکھیں کہ اس فنڈ میں صرف اور صرف زیادہ تعداد جو ہے وہ اداروں کے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زبردستی ملازمین کے پیسے کاٹے ہیں ان کے، یا ان کاروباری کمپنیوں کے جو گورنمنٹ کے بغیر چل نہیں سکتی کہنا نہ مانے تو۔ ان کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے یا پاکستانی شہریوں نے بہت کم تعداد میں دیے ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پہلے فون کرتے رہے کہ بھائی آئیں وہاں فنڈز دیں، وزیر اعظم کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں فنڈز دیں، وہ کچھ لوگ آئے۔ آپ حساب لگا کے دکھائیں کہ اوورسیز نے کتنے پیسے دیے ہم لوگوں نے، آپ کو بالکل تھوڑی اماؤنٹ ملے گی۔ اور جتنا ٹائم دیا لائیو نیشنل ٹی ویز نے، پرائیویٹ چینلز نے، اگر صرف ان کی کاسٹ بھی لگائی جائے تو وہ بھی اس جو فنڈ اکٹھا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ پھر کچھ کرنے کے بعد بھی ہم سیکھ نہیں رہے کہ وہ اوورسیز آ رہے ہیں، ہم ان کو جتنی بھی تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں اس وبا میں، اس پریشانی میں، وہ بھی ہم اس کو بھی پہنچانے سے گریز نہیں کر رہے۔ اچھا یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ابھی ان بیچاروں کا دیکھیں نا، ایک تو وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دوسرا جو بھی پاکستانی جاتا ہے ان کے بھی خدمت جتنی ہو سکتے ہوتے ہیں۔ اچھا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ابھی تو وبا ہے نا، اس سے پہلے بھی جب وہ آتے تھے تو کبھی ٹیکسی والے نے لوٹ لیا، کبھی کسی ڈاکو نے لوٹ لیا، کبھی کام کروانے کے لیے گئے تو کسی آفیسر نے لوٹ لیا، اور اگر انہوں نے کوئی پلاٹ خریدا تو اس پر کسی نے قبضہ کر لیا، پھر ان کی سنوائی نہ ہوئی، پیچھے ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی، ان کو پیچھے جانا ہوتا ہے، تو ان مسائل ان کے لیے سننے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ کچھ سال پہلے میں نے ہی گورنمنٹ کو ایک سجیشن دی تھی کہ آپ ایک علیحدہ کاؤنٹر بنا دیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، ان کی پرائرٹی پہ ان کی شکایات سنی جائیں اور ان کا جو شکایات کا ازالہ بھی ترجیح بنیادوں پہ کیا جائے، تو ان کو کچھ تو سیٹسفیکشن ہوگی۔
لیکن کچھ ایسا یہ کام ہوا پچھلی حکومتوں میں، نواز شریف گورنمنٹ میں کچھ کیا، لیکن پھر وہ کچھ چلا نہیں. کیونکہ اگر تھوڑا یہ کر دیں کہ ان کو ایک کارڈ جاری کریں، جب وہ آئیں ان کی شکایتیں سنی جائے اور ان کا جلدی سے جلدی ان شکایتوں کو حل کیا جائے، اور پھر ایک دن کوئی مقرر کیا جائے مہینے میں 15 دنوں میں، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملا جائے، تو ان کا اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا، وہ خوش بھی ہوں گے اور پھر اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے اور ہمارے بھی کام آئیں گے. اگر ہمارے سفارت خانے بھی اسی روش میں چلتے رہے، ہماری حکومت بھی اسی طرح ہی کام کرتی رہی اور اسی طرح ہی ان کوئی مصیبتوں میں ان اضافہ ہی کرتے رہے اوورسیز میں، تو پھر یہی ہوگا کہ ہم ٹیلی فون 3 گھنٹے یا 6 گھنٹے بھی کرتے رہیں تو انہوں نے رسپانس نہیں دینا. کیونکہ جب بھی گورنمنٹ جی آئی، اس کے بعد جب بھی کوئی بھی آیا، اس کی ایئرپورٹ پر ہی تذلیل ہوئی اس اوورسیز پاکستانی کی. پھر اس کو طرح طرح کے ٹیکسز دینے پڑے، اور ابھی جو ہو رہا ہے یہ تو ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اس کو حکومت کو فوری، جلد اور اچھے طریقے سے ایکشن لینا چاہیے. وزارت خارجہ کو روزانہ کے بنیاد پر اس پہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا، کیا ہوا، کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، تو پھر یہ حل ہوگا. ورنہ تو پھر جس طرح چلتا آ رہا تھا چلے گا، اور اوورسیز پاکستان مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہوتے جائیں گے. بہت